اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم تختی نمبر 9 کے جو مد کے قواعد ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے لیے چند قواعد کو اگر سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ مد کے قواعد سب سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ان کو مدہ کہتے ہیں۔ ان کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ان 3 حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہی ہے، اس 3 حروف مدہ جو ہے ان کے بعد حمزہ آ رہا ہے، وہ حمزہ دیکھیں گے آیا وہ حمزہ اسی کلمے کا جز ہے یا اس سے آگے آنے والے کلمے کا جز ہے۔ اگر یہ حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی ہی کلمے کا جز ہے تو اس کو مد متصل واجب کہتے ہیں۔ اس کو مد متصل واجب کہتے ہیں، جیسے جاء، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہی ہے لیکن حمزہ اس کلمے کا جز نہیں ہے بلکہ آگے والا ایک دوسرا کلمہ ہے اس کا جز ہے، لیکن حروف مدہ کے بعد آ رہا ہے، تو وہاں بھی مد ہوگا اور اس کو مد منفصل جائز کہتے ہیں۔ اس کو مد منفصل جائز کہتے ہیں، جیسے وما ادراک، وما ادراک۔ اب مد متصل واجب، اس کی مقدار 5 الف ہے۔ 5 الف کا مطلب کیا ہے کہ اگر بچہ انگلی اوپر اٹھائے نیچے کرے اٹھائے نیچے کرے 5 دفعہ تو یہ 5 الف بن جاتا ہے۔ جیسے انگلی زمین پہ رکھیں ٹیبل پہ اور بچے سے کہے کہ 5 دفعہ اوپر نیچے کرتے جائیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور مد منفصل جائز کی مقدار 4 الف ہے۔ 4 الف یعنی انگلی 4 دفعہ اوپر اٹھا کے نیچے کرنا۔ وما ادراک ان الینا ایابہم۔ اس کے بعد سکون سے ہونے والے مد، حروف مدہ اور حروف لین کے بعد اگر ساکن آ رہا ہے تو وہ ساکن 2 قسم پر ہے۔ ایک ساکن اگر آ رہا ہے وہ ساکن اصلی ہے، وقف کی وجہ سے نہیں ہے، وہاں ساکن ہے، وہ ساکن اصلی ہے وقف کی وجہ سے نہیں ہے تو اس کو مد لازم کہیں گے۔ اگر ساکن حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ساکن آ رہا ہے لیکن وہ ساکن وقف کی وجہ سے ہے، وقف کی وجہ سے ہے تو اس کو مد وقفی عارضی کہیں گے۔ مد وقفی عارضی۔ مد لازم کی مثال جیسے الآن، اور مد وقفی عارضی کی مثالیں جیسے نستعین، خوف، الصیف۔ حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جب وقف آ رہا ہو تو وہاں مد کرنا ہے۔ ابھی مد لازم یا مد وقفی عارضی، اس کی مقدار یہ ہے اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وقف کے سے جو وقف عارضی پہ مد کر رہا ہے یا تو 5 الف کر لیں یا 2 الف کر لیں یا 1 الف کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ ایک وقف پر 5 الف کر رہا ہے، کسی پر 2 کر رہا ہے، کسی پر 1 کر رہا ہے، پھر 5 کر رہا ہے،
تو قرآن کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ ہر جگہ 5 الف ہے. یا تو ایک الف کر لیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک الف. مد لازم جو حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جو ہم نے کہا کہ سکون وہ اصلی ہے، تو مد لازم کی کئی قسمیں ہیں. مد لازم کی پھر 4 قسمیں ہیں. مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، یعنی 2 کلمی ہے اور 2 حرفی ہے. مد لازم کلمی مثقل کسے کہتے ہیں؟ وہ مد جو کلمہ میں ہو اور اس پر تشدید بھی ہو. حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہو، حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہو. جیسے حاجوک، یہاں حاج حروف مدہ ہے، حا الف زبر حا، اور آگے شد آ رہی ہے، تشدید آ رہی ہے، تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں. اس کی دوسری مثال دابۃ وما من دابۃ. مد نمبر 2 مد لازم کلمی مخفف، حروف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہو اور وہ سکون اصلی ہو. جیسے الآن. آگے جو مد آ رہے ہیں مد حرفی، یہ حرف کے اندر جو حرف ہے، بعض حرف حروف مدہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لام ہے، ابھی لام کی ہجے کریں گے، لام الف زبر لا میم ساکن لام. تو یہ جو لام کے اندر حروف مد ہو رہے، لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے. حرف کے اندر جو حرف کی اپنی ہجے کریں گے، اس کے اندر جو حروف مدہ آئے گا اور اس کے بعد شد آئے گا، تو اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل. جیسے الف لام میم. تو لام الف زبر لا میم ساکن میم، میم پر شد آ رہا ہے، تو اس کو اس کی دوسری مثال جیسے الف لام را. یہ بھی حرفی مثقل ہے. اور مد لازم حرفی مخفف وہ مد ہے جو حرف کے اندر ہو اور اس پر تشدید نہ ہو. جیسے صاد، قاف. اب یہاں صاد، صاد الف زبر صاد دال ساکن صاد. تو صاد میں کیا ہے؟ وقف آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، اور سکون اصلی بھی ہے، تو وہاں وقف کریں گے. اس کو کہتے ہیں مد حرفی مخفف. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مد لازم لین بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں حروف لین ہو اور اس لین پر مد ہو رہا ہو اور مد لازمی طور پر ہو. تو تقریباً 2 جگہوں پر ہے. جی ہاں، سورۃ مریم کے شروع میں جو آپ پڑھتے ہو کاف ہا یا عین صاد، عین جو حرف عین ہے، عین یا زبر عین نون ساکن عین، یہ حروف لین میں سے ہے، لیکن یہاں مد ہو رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں مد لازم لین. اسی طرح سورۃ شورى کی شروع میں بھی ہے حامیم عین سین
قاف، یہاں بھی عین پر مد ہو رہا ہے، اور عین کے ہجے کریں گے تو یہ حروف لین میں سے ہے۔